صحابہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے نزدیک ایک ہری بھری چراگاہ تھی۔ وہاں 3 موٹے تازے بیل رہتے تھے۔ ایک کا رنگ وائٹ تھا، دوسرے کا بلیک اور تیسرا ریڈش براؤن تھا۔ تینوں بیلوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ تینوں اکٹھے گھاس کھاتے، کھیلتے بھی اکٹھے اور سوتے بھی ایک ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ تمام جانور ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان تینوں کا ایک پاورفل گروپ تھا۔ بیل بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ہم تینوں کی طاقت مل جائے تو جنگل کا کوئی جانور بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا، نہ کوئی شیر اور نہ ہی کوئی چیتا۔ ایک دن ایک شیر بہت بھوکا تھا۔ اس کا گزر وہاں سے ہوا جہاں وہ تینوں بیل گھاس کھا رہے تھے۔ اتنے موٹے اور صحت مند بیلوں کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ شیر قریب ہی جھاڑیوں میں چھپ گیا کہ موقع ملے اور کوئی بیل اکیلا ہو تو وہ حملہ کر دے۔ اس طرح تو اسے پورا ہفتہ نیا شکار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر تینوں بیل اس کو کھانے کو مل جائیں تو بھائی تب تو عید ہو جائے گی۔ بس یہی سوچتا وہ ان جھاڑیوں میں چھپا رہا۔ سارا دن گزر گیا اور اسے موقع نہ ملا۔ اب شیر سے انتظار نہ ہوتا تھا۔ شیر کو اور زیادہ بھوک لگی تھی۔ شیر نے بیلوں کو علیحدہ کرنے کا کوئی پلان سوچا۔ وہ جھاڑیوں سے باہر آیا اور بیلوں سے کہنے لگا، کیسے ہو پیارے دوستوں؟ تم تینوں کے چرچے تو پورے جنگل میں ہوتے ہیں۔ مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، مگر کیا ہے کہ جنگل میں کافی ذمہ داریاں ہیں میری، اور سبھی جانور مجھے بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے شکار کا بھی خود ہی بندوبست کر دیتے ہیں۔ بہت کام ہے نا جنگل کے، مگر اب میں برا ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی جگہ کسی جانور کو چننا ہے۔ میں نے تم میں سے ایک بیل کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی طاقت شیر جتنی ہے۔ وہ باقی 2 بیلوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے جنگل کی حکمرانی کرنی چاہیے۔ ایک بیل کہنے لگا، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، وہ بیل میں ہی ہوں۔ میری طاقت شیر کے برابر ہے، میرا رنگ بھی تو شیر کے ہی جیسا ہے، ریڈش براؤن۔ دوسرا بیل بولا، نہیں، یہ تو سارا دن گھاس کھاتا رہتا ہے۔ ان دونوں کی حفاظت تو میں کرتا ہوں۔ جنگل کا بادشاہ بننے کے لائق میں ہوں۔ تیسرا بیل ان کو سمجھانے لگا کہ شیر کی باتوں میں مت آؤ، مگر دونوں بیلوں کو اپنی طاقت کا غرور آ گیا۔ شیر نے کہا، یہ ریڈش براؤن تو بالکل شیر کی طرح دکھتا ہے۔ اوہ، آخر مجھے جنگل کے لیے بادشاہ مل ہی گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ بیل نے کہا، ضرور بادشاہ سلامت، آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ اسی طرح شیر اس بیل کو اپنے ساتھ لے چلا۔ رستے میں اس بیل پر حملہ کیا اور پھر پورے ہفتے مزے سے کھایا۔ کچھ دن بعد دوبارہ اس چراگاہ میں آیا۔ وہاں 2 بیل ویسے ہی گھاس کھا رہے تھے۔ اب شیر ایک اور بیل کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ بیلوں کے پاس آیا، کہنے لگا، پیارے دوستوں کیسے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ تمہارے اس دوست کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے تو سارے جانوروں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ سفید بیل کہنے لگا، میں تو کہتا تھا آپ کو، میں ہی جنگل کا بادشاہ بننے لائق ہوں، مگر آپ کو اب سمجھ آئی ہے۔ شیر کہنے لگا، بس وہی غلطی تو سدھارنے میں یہاں آیا ہوں۔ بیل شیر کے ساتھ چلنے کو فوراً تیار ہو گیا۔ ساتھی بیل سمجھاتا رہا، مگر اس بیل نے کچھ نہ سنی اور شیر کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل جا کر شیر نے اس بیل پر حملہ کیا اور اسے بھی کھا گیا۔ کچھ دن بعد واپس آیا اور اس تیسرے بیل کا آسانی سے شکار کر لیا۔ پیارے بچوں، شیر نے تینوں بیلوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں علیحدہ کیا اور باری باری تینوں کو ختم کر دیا۔ جب تینوں بیل ایک ساتھ تھے تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر جب ان تینوں نے اپنا اتحاد توڑا تو وہ تینوں ختم ہو گئے۔ Thanks for watching this video. You can also subscribe our channel by hitting the subscribe button below. Share this video with your family and friends.